لیکن ایک بات کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے، قربانی کا گوشت جب بھی کسی کو دیا جائے خوش دلی کے ساتھ دیا جائے، مجبور ہو کے نہ دیا جائے، اور اگلے بندے کو ذلیل کر کے نہ دیا جائے، شہرت کے ارادے کے ساتھ نہ دیا جائے، دکھاوے کے طور پہ نہ دیا جائے۔ آج کل تو یہ دیکھنے میں آتا ہے 10 بچے لے آئے، لا کر باندھ لیے، قربانی کر دی، اتنا بڑا ڈھیر لگ گیا، سب سے پہلے بچے لائے، ان کی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر دی تاکہ ویوز آنا شروع ہو جائیں، کمنٹس آنا شروع ہو جائیں۔ اس کے بعد جب ان کو ذبح کیا، ان کی ویڈیو کو بنایا، جب اتنا بڑا ڈھیر لگا ہو پورے کمرے کے برابر، اس کی ویڈیو بنائی، اتنا گوشت ماشاءاللہ فلاں سیٹ صاحب نے قربانی کر کے کمال کر دیا، اپنے پورے علاقے کے اندر پہلا نمبر دے گئے، ہے کوئی سیٹ صاحب جیسا تو سامنے آئے۔ خدا کے بندے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہا ہے یا لوگوں کے اندر اپنے نام اونچا کرنے کے لیے اور اپنی عزت بنانے کے ارادے سے قربانی کر رہا ہے؟ پہلے تو یہ بتا تیرا ارادہ ہے کیا؟ اگر تو تیرا ارادہ شہرت کا ہے تو پھر تو فکر کر، اللہ کو تیری ان قربانیوں کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اگر تیرا ارادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا تھا تو پھر ویڈیو بنانے کا کیا مقصد ہے؟ اور اس کے بعد کہا آ جاؤ بھئی، آ جاؤ گوشت لینے کے لیے، دروازے کے اوپر لائنیں لگ گئی، 10 بندے چھوڑ دیے ویڈیو بنانے کے لیے۔ بلکہ آج کل تو اس سے بھی دل نہیں بھرتا، وہ کیمرے بلائے جاتے ہیں، وہ جو اڑتے ہیں، میں خیال ان کو ڈرون کہتے ہیں، وہ بلا کر ان کو سپیشل ان سے جناب ویڈیو کا بندوبست کر کے اس کے بعد اس کو نیٹ کے اوپر چڑھا دیا جاتا ہے، پتہ چلے کہ جناب والا فلاں ملک، فلاں شہر، فلاں بستی، فلاں علاقہ، فلاں گلی، فلاں محلہ، فلاں نامی بندہ، یہ دیکھ لو اس نے ایسے ایسے قربانی کی کہ دنیا بھر کے لوگوں کو حیران کر کے رکھ دیا، لوگوں کو جناب والا تعجب کے اندر مبتلا کر کے رکھ دیا۔ میری تو ناقص عقل یہی کہتی ہے کہ یہ سارے کا سارا سراسر ڈرامہ ہے، یہ کوئی قربانی شربانی نہیں ہے، ڈرامے بازی ہو رہی ہے۔ اب دیکھو، ایک ہے زکوٰۃ، ایک ہے قربانی۔ زکوٰۃ ہے فرض، قربانی ہے واجب۔ زکوٰۃ کا حکم ہے بڑا، قربانی کا حکم ہے ذرا زکوٰۃ کی نسبت چھوٹا، مگر فرق یہ ہے زکوٰۃ میں آپ نے اس ہاتھ سے دیا، اس ہاتھ کو دیا، یا دینے والا جانتا ہے کتنا دیا، یا لینے والا جانتا ہے کتنا دیا، یا رب کائنات جانتا ہے کتنا دیا۔ دینے والا لینے والا جانتے ہیں، تیسرے بندے کو خبر نہیں ہوتی کیا دیا، کتنا دیا، کب دیا، دن کو دیا، رات دیا، نہیں خبر ہوتی۔ مگر جب زکوٰۃ کا مسئلہ آتا ہے تو ہیلے بہانے کر کے جانے چھڑاتے ہیں۔ حالانکہ کسی بندے کی اگر 50,000 بھی زکوٰۃ نکلتی ہے نا، وہ کوشش کرے گا کہ کسی نہ کسی طرح نہ ہی دینی پڑے، میری جان چھوٹ ہی جائے تو بہتر ہے۔ مگر جب قربانی کا مرحلہ آئے گا تو اب قربانی کے اندر آج کل تقریباً بڑے جانور کا حصہ وہ 30,000 سے شروع ہوتا ہے، کم و بیش 30,000 سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہی بندہ 30,000 حصہ ڈال کر بھی اپنے سر سے واجب کو اتار سکتا تھا، واجب ادا کر سکتا تھا، مگر کیا وجہ ہے؟ 20-20 لاکھ کی قربانی خریدی جا رہی ہے، 30-30 لاکھ کی قربانی کی خریدی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر دو چیزیں، ایک تو دکھاوا ہے، دوسرا فریزر بھرنا ہے۔ ایسے ہی ہے، میری بات کو غلط نہیں، اگر غلط ہے تو کہہ دیں کہ یہ بات نہیں صحیح نہیں، میں اپنا معذرت کر لوں گا جملوں سے۔ دو چیزیں ہیں قربانی کے اندر جو زکوٰۃ کے اندر نہیں ہے، ایک تو دکھاوا ہے، لوگ دیکھنے کے لیے آئیں گے، دور دراز سے سفر کر کے آئیں گے، اگلے شہر سے آئیں گے، دوسرے ضلع سے آئیں گے سفر کر کے دیکھنے کے لیے کہ فلاں سیٹ صاحب کروڑ روپے کا بچہ لائے ہیں، جا کر ذرا دیکھ کر تو آئیں وہ ہے کیا بلا۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر فریزر بھرنا ہے، یہ جی کتنے کا بچہ آیا جی؟ کروڑ روپے کا۔ اچھا جی، تو جس نے بیچا وہ اس کو کھلاتا کیا تھا؟ وہ اس کو روزانہ مکھن کھلاتا رہا، وہ اس کو بادام کھلاتا رہا، وہ اس کو دودھ پلاتا رہا، وہ اس کو پستے کھلاتا رہا، وہ ڈرائی فروٹ کھلاتا رہا، دیسی گھی پلاتا رہا، یہ کرتا رہا، وہ کرتا رہا۔ اس سے پوچھ، کبھی بیمار ماں باپ کو ایک وقت کی دوائی بھی لا کر دیتا تھا یا سارا پیسہ اپنا بچے کے اوپر اٹھاتا رہا؟ یہ قابل غور بات ہے۔ ماں باپ بیمار پڑے ہیں، ان کو ایک ٹائم کی دوائی لے کر نہیں دینی، بچے کو دیسی گھی پلا دیا، بادام کھلا دیے،
دودھ کے ڈرموں کے ڈرم پلا دیے۔ رب تعالیٰ نے تیرے اوپر بچے کی خدمت کرنا فرض نہیں کیا تھا، ماں باپ کی خدمت کو فرض کیا تھا۔ کیوں جی؟ بات سچی ہے کہ نہیں؟ رب تعالیٰ نے تیری جنت اس بچے کے قدموں کے نیچے نہیں رکھی، ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے، ماں باپ کی خدمت کے اندر رکھی ہے۔ ارے جو تیری جنت تھے ان کا تو نے کبھی خیال ہی نہ کیا، وہ مر رہے ہیں، وہ جی رہے ہیں، وہ کس حال کے اندر ہیں۔ تو اپنی شہرت کے چکروں میں، پیسہ کمانے کے چکروں میں کہ کل کو اتنے کروڑ کا بک جائے گا، بچے کی خدمت کے اندر مصروف رہا۔ اور جب قیامت والے دن رب کائنات کی بارگاہ میں جائے گا، یا مولا میں آ گیا ہوں، ہاں آ گیا، بتا تجھے کیا چاہیے؟ یا باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ مجھے مسلمان ہونے کا، مومن ہونے کا آج صلہ عطا کیا جائے۔ تو رب کائنات فرمائے گا میں نے تو حکم دیا تھا کہ ماں باپ کی خدمت کرو، میرا قرب مل جائے گا، تو اپنی دولت ساری کی ساری بچے کے اوپر لٹا کے آ گیا، اب جا کر اپنا یہ صلہ اور انعام بچے سے طلب کر، میری بارگاہ سے تجھے کچھ نہ دیا۔ جو تو چاہتا ہے قیامت والے دن اس کو رب کی بارگاہ سے یہ جواب ملے، وہ پھر بچوں پہ اپنی دولت لٹائے۔ جو چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو کر دنیا میں بھی مہربان ہو جائے، آخرت میں بھی مہربانی فرمائے، اس کو چاہیے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرے، یہاں بھی سکون کے اندر رہے گا، آگے بھی رب کی بارگاہ سے انعام پا جائے گا۔